اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ فلسفہ مقدماتی کی دوسری کلاس جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں فلسفے کی اہمیت کیا ہے انسان کی فردی اور معاشرتی زندگی کے اندر وہ تفصیل سے بیان ہو گیا تھا، اگرچہ اس طرح تفصیل سے بیان نہیں ہوا جس طرح کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ عرض کیا کہ یہ مقدماتی اور پرائمری سطح کا کورس ہے تو اس میں کوشش یہ ہے کہ بہت زیادہ مطالب جو ہے وہ ایسے بیان نہ کیے جائیں کہ جس میں وقت بھی لگے اور مشکل بھی ہوں۔ آج جو ہے وہ انتہائی اہم بحث شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم جو بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فلسفہ کیا ہے، فلسفہ کی تعریف کیا ہے، اور کن علوم کو یا کس علم کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، اور فلسفہ کس سے بحث کرتا ہے۔ اس قسم کی بحثیں جو ہیں وہ آج انتہائی ضروری جو بحثیں ہیں اس کو ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے فلسفہ کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ ڈکشنری کے اندر جو معانی بیان کیے گئے ہیں، فلسفہ اصل میں فلسفیہ تھا۔ فلسفیہ جدا جدا اگر کریں اس کو، فلو اور صوفیہ، فلسفیہ۔ فلو کا مطلب جو ہے وہ محبت ہے، اور صوفیہ کا معنی جو ہے وہ حکمت، دانائی، علم، جو بھی معنی کر لیں۔ تو فلسفیہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ حکمت اور دانائی سے محبت۔ تو فلسفہ حقیقت میں اپنے روٹ ورڈ کے اندر حکمت و دانائی سے محبت کا نام ہے۔ اب دوسرا نقطہ جو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ فلسفیہ کا یہ لفظ کس نے سب سے پہلے اپنے لیے جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر دو احتمال پائے جاتے ہیں، ایک مشہور احتمال ہے اور ایک غیر مشہور احتمال پایا جاتا ہے۔ مشہور احتمال یہ ہے کہ سب سے پہلے فلسفیس کا جو لفظ ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ استعمال کیا ہے، وہ سقراط نے استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے سقراط ہے کہ جس نے آپ کو فلاسفر کہا ہے، یعنی جب یہ فلسفہ فلسفیہ جب فلسفہ بنا، چونکہ فلسفیہ یونانی روٹ ورڈ ہے، اور یہ یونانی لفظ جب ترجمہ ہوتا ہے اسلامی دنیا میں آ کر تو اس کو فلسفہ کہا جانے لگا۔ پس فلسفیہ کہیں تو یہ یونانی لفظ ہے، اور اگر اس کو فلسفہ کہیں تو یہ عربی کا لفظ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ فلاسفر کس نے سب سے پہلے اپنے لیے لفظ استعمال کیا؟ وہ ایک احتمال مشہور ہے، وہ کہ سقراط ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ سقراط نے کیوں اپنے لیے لفظ استعمال کیا تھا؟ اس کے اندر بھی دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ سقراط جو ہے انتہائی متواضع انسان تھا، تو متواضع انسان کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا۔ مثلا اس فلسفیہ کے مقابلے میں ایک لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ صوفسٹ تھا۔ صوفسٹ اس کا معنی تھا عالم، دانشمند، صوفسٹ۔ اور فلسفیہ کا معنی تھا علم اور دانائی سے محبت۔ تو فلسفسٹ کون ہو گیا؟ کہ جو علم اور دانائی سے محبت کرے۔ تو اب واضح فرق موجود ہے، ایک انسان اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور ایک انسان اپنے آپ کو علم کا چاہنے والا کہتا ہے، لہذا فرق پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو سقراط چونکہ متواضع انسان تھا، اس نے اپنے لیے صوفسٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ فلاسفر تھا، کہ یہ میں عربی کا انگلش کے اندر جو ہے وہ لفظ فلاسفر جو بنا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں، وائلا جو یونانی لفظ بنتا تھا وہ فلسفسٹ تھا۔
دوسرا جو احتمال یہاں پر پایا جاتا ہے وہ ہے کہ سقراط کے زمانے میں ایک گروہ ایسا ایکٹیو تھا، بہت مشہور تھا اپنی علم و دانائی کے اندر، اور وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بہت سارے مسائل جو معاشرے کے تھے ان کو حل کرتے تھے، دلیل اور استدلال کا سہارا لیتے تھے۔ جو کوئی بھی جھگڑا ہو جاتا کسی بھی قسم کا تو اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اگر میں اس کو مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں تو سقراط کے زمانے میں جو ایک گروہ موجود تھا وہ تقریباً ہمارے وکلاء کی طرح تھا، جو آج وکیل جسے ہم کہتے ہیں، وکالت کا جو سسٹم چل رہا ہے، اس قسم کا جو ہے وہ ایک سسٹم تھا۔ وہ سسٹم کیا کرتا تھا کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا، ان کو علم بھی دینا اور ان کے مسائل بھی حل کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا کسی زمین کے اوپر جھگڑا ہو جاتا تو وہ لوگ خود چونکہ زیادہ عالم نہیں ہوا کرتے تھے، چونکہ پہلے علم جو ہے وہ اتنا رائج نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا وہ پھر سہارا لیتے تھے کسی ایسے انسان کا کہ جو ان کی طرف سے ان کے مسائل کو حل کر سکے۔ تو وہ ایک بندہ ان میں سے، اس گروہ میں سے وہ ہائر کر لیتے تھے اور وہ پھر ان کا کیس لڑتا تھا اور بہرحال ان کے حق میں فیصلہ دلوانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صوفسٹ کہلاتا تھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عالم انسان مشہور تھے، دانشور مشہور تھے، تو لہٰذا انہوں نے، اس گروہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہوا تھا وہ صوفسٹ کا تھا۔ لیکن ہوا کیا اصل میں؟ ہوا یہ کہ یہ گروہ چونکہ مسائل کو حل کرتا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جو انسان جھوٹا ہے اس کو بھی ہم سچ ثابت کر دیتے ہیں، اور جو انسان سچا ہوتا ہے اس کو ہم جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں۔ تو اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ بہت سارے مغالطے بھی کرتے تھے، یعنی مغالطہ ایک منطقی ٹرم ہے۔ یہ مغالطہ جو ہے استعمال جو کیا جاتا ہے وہ اپنے استدلال اور دلیل کے اندر کیا جاتا ہے۔ ایسے لفظ کا استعمال کر لیا جاتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، غلط فہم کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ انجام دینا ہوتا ہے۔ عام انسان یا جو مغالطوں کو نہیں جان رہا ہوتا، نہ تو وہ مغالطہ صحیح طریقے سے کر پاتا ہے اور نہ ہی مغالطوں کو صحیح طریقے سے کشف کر پاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں کہ میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا، کہ اگر درمیان میں کوئی مناسبت آئی تو وہاں پر اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا۔ تو یہ گروہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا چونکہ، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنے کلائنٹ کا دفاع بھی کرنا تھا، تو یہ اپنی دلیلوں کے اندر پھر ظاہر سی بات ہے جو جھوٹا انسان ہے اس کو اگر آپ نے سچا ثابت کرنا ہے تو اپنی دلیلوں کے اندر آپ نے مغالطے کرنے ہیں۔ تو وہ مغالطوں کا جو ہے وہ سہارا لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس گروہ نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خود انسان ہے، یہ ہے کہ جو ریالٹی کو جنم دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا بنا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آنی ہی ہے کہ ریالٹی نام کی چیز نہیں، کیونکہ جو چیز ریالٹی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ مثلا کوئی بندہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی سورج نہیں نکلا ہوا ہے، سورج جو ہے وہ نہیں نکلا ہوا، وہ یہ کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورج کا نکلنا ایک ریالٹی ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بس انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور ہم جس کو چاہیں ثابت کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں جھٹلا دیتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ریالٹی کا انکار کر دیا اور اپنے اس غلط فکر کو وہ ترویج کرنے لگ گئے۔ ماہر تو وہ پہلے تھے، خطابت میں ماہر تھے، بولنے میں ماہر تھے۔ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں ایک وکیل اگر بولنے میں ماہر نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا وہ بھی ماہر تھے اور نوجوانوں کو متاثر کرتے تھے، کیونکہ یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا
स्कूलों कॉलेजों, उस ज़माने के जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बहरहाल नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैं समझाने के लिए ताबीर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस लेवल के ये अफराद थे और ये जवानों के ऊपर तासीर छोड़ते थे बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ फिर सुकरात ने महाज़राई की, क्योंकि ये मार्फती तौर पर एपिस्टेमोलॉजिकल जो है वो गलती पर थे और जवानों को और लोगों को जो है वो गुमराह भी कर रहे थे। तो लिहाजा सुकरात ने जो है वो इसके ख़िलाफ़ क़याम किया। तो अब इस ग्रोह ने चूँकि अपने लिए सूफिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ था, तो सुकरात नहीं चाहता था कि कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे कि जो इनके मुशाबे हो। तो लिहाजा उसने लिए अपने सुकरात ने फिर अपने लिए जो है फ़िलोसोफ़िस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिसको इंग्लिश में हम फ़िलॉसफ़र कहते हैं, और अर्ज़ किया कि फ़िलॉसफ़र का माना क्या है? हिकमत और दानाई से मोहब्बत करने वाला। तो ये एक एहतमाल है कि सुकरात ने अपने लिए फ़िलोसोफ़िस्ट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसकी क्या वजह है। और एक और एहतमाल पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन बहरहाल नक़ल हुआ है तारीख़ फ़लसफ़ा में कि सबसे पहले फ़िलोसोफ़िस्ट की जो ताबीर है या जिसको हम फ़िलॉसफ़र कहते हैं इंग्लिश में, वो सबसे पहले फ़ीसागोरस ने जो है वो इस्तेमाल किया था अपने लिए। फ़लसफ़े की इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ, यानी टर्म की तरफ, फ़लसफ़ा कहते किसे हैं? फ़लसफ़े की क्या टर्म इस्तेमाल होती है? आया इसकी एक टर्म है, एक तारीफ़ है, या ना इसकी मुख्तलिफ़ जो हैं वो टर्में हैं? जो होता है बाज़ औक़ात एक ही लफ्ज़ होता है, उसको मुख्तलिफ़ उलूम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और हर इल्म के अंदर उसकी एक ख़ास टर्म मौजूद होती है। तो फ़लसफ़ा कैसे है? तो बुनियादी तौर पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर फ़लसफ़े को मुख्तलिफ़ जो है वो मानी के अंदर इस्तेमाल किया गया है। पहली जो इस्तिलाह सबसे पहले इस्तेमाल की गई है वो है फ़लसफ़ा, यानी हकीकी उलूम। हर हकीकी इल्म जो है वो फ़लसफ़ा कहलाता था। हकीकी उलूम के मुकाबले में एतबारी हैं। मैं इसकी थोड़ी तोज़ी दे दूँ ताकि मतलब जो है वो क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, और इस टर्म को समझने में आसानी हो जाएगी। मसलन आप अगर देखें फ़िज़िक्स के जो कानून हैं, आया न्यूटन ने जब एक कानून को कश्फ़ किया ग्रेविटी का, कानून जाज़िबा का, तो आया न्यूटन ने कहा कि आज के बाद आप ये समझो कि ज़मीन जो है वो जाज़िबा रखती है, और न्यूटन की ये बात करने से पहले ज़मीन जाज़िबा नहीं रखती थी। आया ऐसा है या ना? बल्कि न्यूटन ने कानून जाज़िबा को कश्फ़ किया है। न्यूटन चाहे इसको कश्फ़ कर पाता या ना कर पाता, ज़मीन के अंदर कानून जाज़िबा मौजूद था और रहता, और वो अपना अमल अंजाम देता रहता। हकीकी उलूम वो हैं कि जिसके कानून बनाए गए नहीं होते, बल्कि पहले से मौजूद होते हैं, चाहे उसको कोई माने या ना माने, कोई असर नहीं पड़ता उस कानून के ऊपर। जैसे मिसाल दिया, कानून जाज़िबा को कोई माने या ना माने, कानून जाज़िबा इसका ये क्या है, हकीकत है, और इसकी ज़ात पे कोई असर भी नहीं पड़ता। बस फ़िज़िक्स के अंदर जो कानून बयान किए जाते हैं वो कानून हकीकी हैं, बनाए नहीं जाते। यानी ऐसा नहीं है कि साइंसदान मिलकर बैठकर तय करते हैं कि आज के बाद हम कहेंगे कि ज़मीन में ये कानून मौजूद हैं, या मादे के अंदर मैटर के अंदर जो है ये कानून पाए जाते हैं। तय नहीं करते, बल्कि जो होता है उसको कश्फ़ करते हैं। हकीकी उलूम उसको कहते हैं कि जिनके कवानीन बनाए नहीं जाते, एग्रीमेंट नहीं होता उनके अंदर, बल्कि वो कानून पहले से मौजूद होते हैं, उनको मुनज़्ज़म किया जाता है, उनके ऊपर उनके अंदर पोशीदा राज़ों को खोला जाता है। तो बहरहाल ये मैं ज़रा सादा ज़बान में इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्फाज को। तो हकीकी उलूम एतबारी क्या उलूम हो जाएंगे? एतबारी उलूम वही हो जाएंगे कि मसलन जैसे आप लिटरेचर को देख लें, लिटरेचर के अंदर जो कवानीन होते हैं
وہ ایک معاشرہ طے کرتا ہے. مثلا عربی لٹریچر عربوں نے طے کیا ہے کہ زبان کو یوں ہونا چاہیے. اردو لٹریچر میں اردو کے معاشرے نے خود طے کیا ہے کہ اردو زبان کے قوانین یوں ہونے چاہیے. یہ فزکس اور کیمسٹری کے قوانین کی تحت نہیں ہے، کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں ایگریمنٹ پایا جاتا ہے. بس علوم اعتباری وہ ہیں کہ جن کو طے کیا جاتا ہے، پہلے سے موجود نہیں ہوتے ہیں. ایسے قانون کے جن کے اوپر ایگریمنٹ ہو، ایسے علوم کو اعتباری علوم کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں حقیقی علوم ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے. تو فلسفہ جب پہلی دفعہ یہ ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا تو فلسفہ مساوی، یعنی فلسفہ از اکول ٹو تمام حقیقی علوم. ان تمام حقیقی علوم کے اندر کون کون سے علوم شامل تھے؟ طبیعیات شامل تھا، فزکس یعنی، اور دوسرے بھی سائنس کے بعض موضوعات. ریاضی یہ حقیقی علوم تھا. اب 2 اور 2 4 اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی انکار کرے بھی صحیح تو 2 اور 2 4 5 نہیں ہو سکتے. ایگریمنٹ نہیں پایا جاتا. یہ حقیقی علوم ہیں. تو یہ ایک علم جو ہے وہ حقیقی علوم تھا. اور فلسفے کی شاخ تھا. طبیعیات، فزکس جو ہے وہ فلسفے کی شاخ تھی پہلے. ریاضی جو ہے وہ فلسفے کی شاخ تھی، ریاضیات. اور اس کے بعد جو ہے ایک علم الہیات. اس الہیات کو میں تھوڑا اگلی ٹرم کے اندر جا کر، یعنی بعد والی ٹرموں میں ایک ٹرم آئے گی، وہاں پر اس کو کھولتا ہوں. الہیات سے مراد وجودی فلسفہ ہے. میں اس کو بعد میں کھولتا ہوں. بس فزکس، ریاضیات یعنی ریاضی سے ریلیٹڈ جتنے علوم ہیں، اور الہیات سے مراد اسلامک تھیولوجی نہیں ہے، بلکہ الہیات سے مراد وجودی فلسفہ ہے کہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا بعد والی ٹرم کے اندر. اخلاق جو ہے یہ فلسفے کا حصہ تھا. فلسفے کے ذیل میں بحث ہوتی تھی اس کی. اور اس کے بعد جو تدبیر منزل یعنی فیملی، زندگی کے ساتھ مربوط جو مسائل تھے، وہ جس علم میں ڈسکس ہوتے تھے اس کو عربی زبان میں تدبیر منزل کہا جاتا ہے. تو یہ فلسفے کے ذیل میں ہی آتے تھے. سیاست مراد یہاں سیاسی علوم ہیں. سیاسی علوم جو ہیں یہ بھی اپنا فلسفے کا حصہ ہوا کرتے. تو یہ مختلف علوم تھے. ان پورے کے مجموعے کو فلسفہ کہا جاتا تھا. بس پہلی جو ٹرم ہے فلسفہ یعنی حقیقی علوم. فلسفہ از اکول ٹو حقیقی علوم. بس فلسفہ ایک علم نہیں تھا پہلی ٹرم کے اندر، بلکہ فلسفہ مجموعہ تھا مختلف علوم کا. اور یہ اصطلاح جو ہے یہ سقراط، افلاطون اور ارسطو وغیرہ ان کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور رینیسانس کے زمانے تک یہی اصطلاح جو ہے وہ رائج رہی ہے. بس یہ پہلی اصطلاح تھی. دوسری اصطلاح جو ہے فلسفے کی ٹرم جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ یعنی وہ علوم کہ جو تجربی نہ ہوں. آپ دیکھیں پہلے جو ہے سائنس فلسفے کے ذیل میں آتی تھی پہلی ٹرم کے اندر، لیکن بعد میں پھر اس کے اندر تھوڑی تبدیلی واقع ہوئی اور ٹرم کو تبدیل کر دیا گیا. ٹرم کو تبدیل کر کے کیا کہا گیا کہ فلسفہ یعنی جتنے بھی غیر تجربی علوم ہیں وہ فلسفے کے زمرے میں آ جائیں گے. مثلا منطق جو ہے یہ تجربی علم نہیں ہے. ایپسٹمولوجی کیا ہے؟ تجربی علوم میں سے نہیں ہے، یعنی آپ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے ہیں جس طرح سائنسی علم کے اندر، سائنس کے اندر کیا جاتا ہے. یا مثلا انٹولوجیکل بحثیں جو ہیں وہ تجربی نہیں ہے، پس یہ فلسفہ ہے. خدا شناسی کی بحث جو ہے وہ فلسفہ ہے. علم النفس، سائیکالوجی کا ایک بخش اور ایک حصہ جو ہے وہ تجربے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کے اندر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تجربی نہیں ہے، اس میں نظریات بیان ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ والا حصہ سائیکالوجی کا جو ہے وہ کیا ہے؟ عقل سے مربوط ہے، اور فلسفہ اس کو کہتے ہیں. یا جمالیات کا جو علم ہے یہ بھی فلسفے کے ذیل میں آئے گا اس ٹرم کے مطابق. چونکہ جمالیات کا جو تعلق ہے
وہ تجربے سے نہیں ہے۔ مثلا خوبصورتی، آپ کہتے ہیں کہ فلانا منظر بہت خوبصورت ہے، یہ خوبصورتی آپ کی آنکھ درک نہیں کرتی ہے، یہ خوبصورتی جو ہے آپ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے درک نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ عقل آپ کی درک کرتی ہے۔ کیسے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے جس منظر کو دیکھا ہے وہ فقط چند چیزوں کا مجموعہ ہے، مثلا وہاں پر رنگ تھے، پھول تھے، ایک خاص نظم تھا، یہ چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھی ہیں، لیکن خوبصورتی نام کی چیز جو ہے وہ آپ کی عقل درک کر رہی ہوتی ہے کہ اس قسم کا منظر جو ہے وہ کیا ہے، خوبصورت ہے۔ تو خوبصورتی کو درک کرنے والی جو آپ کہہ لیں کہ قوت ہے وہ عقل ہے، وہ آپ کے حواس نہیں ہیں۔ تو چونکہ حواس سے اس کا تعلق نہیں ہے تو لہٰذا جمالیات کا جو علم ہے وہ بھی فلسفے میں شمار ہوتا ہے اس ٹرم کے اندر۔ اخلاق تجربی نہیں ہے، سیاسیات یا جو علوم سیاسی ہیں اس کا بھی سائنس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، سائنس پہ مانا نیچرل سائنسز، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی فلسفے کی ٹرم کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کو فلسفہ کہیں گے۔ بس دوسری اصطلاح کے اندر بھی کیا ہے، مختلف علوم شامل ہیں، فلسفہ ایک علم نہیں ہے دوسری ٹرم کے اندر بھی، بلکہ فلسفہ مختلف جو ہے وہ علوم کا مجموعہ ہے، لیکن دوسری ٹرم کے اندر جو ہے معنی تھوڑا فرق کر جاتا ہے کہ فلسفہ یعنی وہ علوم کے جو تجربی نہ ہوں۔ تیسری اصطلاح جو ہے وہ فلسفے کی وہ ہے میٹافزک، فلسفہ یعنی میٹافزکس، کہ جس کو ہم نے اوپر الہیات سے تعبیر کیا تھا پہلی اصطلاح میں۔ پہلی اصطلاح میں جب میں نے کہا تھا کہ یہ الہیات کو جو ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا تو وہ یہاں پر ہے۔ تیسری اصطلاح میں فلسفہ ایک علم ہے، نہ کہ علوم کا مجموعہ ہے۔ فلسفہ یعنی میٹافزک، یعنی ایسا علم ہے کہ جو میٹافزک امور سے بحث کرتا ہے۔ بس اس ٹرم کے اندر باقی علوم فلسفے سے خارج ہو جاتے ہیں، فقط ایک علم فلسفہ کہلائے گا اور وہ ہے میٹافزک امور سے جو بحث کرے گا اس کو فلسفہ کہیں گے۔ بس یہ اور بھی ٹرمز آپ تاریخ فلسفہ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن بنیادی جو اصطلاحیں تھی فلسفے کی وہ یہ ہیں۔ تو اب اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ فلسفے کی تعریف کرے تو اس کے لیے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ وہ کس ٹرم کو مد نظر رکھے ہوئے ہے، کس اصطلاح کو مد نظر رکھے ہوئے ہے۔ پہلی اصطلاح مد نظر ہے کہ جس میں تمام حقیقی علوم شامل ہیں، دوسرا جو ہے وہ دوسری ٹرم جو ہے وہ مد نظر ہے جس میں غیر تجربی علوم شامل ہیں، یا تیسری اصطلاح کی مد نظر ہے اس کے کہ جو میٹافزک امور کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ کون سی جو ہے وہ اصطلاح ہے؟ ایک اور اصطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے، ابھی میرے ذہن کے اندر آئی ہے، وہ بھی آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ استفادہ ہو رہا ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ اس کو ہم تعبیر جو ہے، چونکہ اردو میں نے کوئی خاص تعبیر اس کے اوپر نہیں دیکھی ہے، فلسفہ یعنی فلسفہ مضاف، جس کو آپ انگلش میں فلسفی آف کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس طریقے سے استعمال کیا، جیسے مثلا سیاست ایک علم ہے، علم سیاست، پولیٹیکل سائنس۔ اب پولیٹیکل سائنس کے اندر جب ہم اس کے مبانی کے اوپر، اس کی فنڈامنٹلز جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بحث کرنا چاہیں گے تو وہ جو بحثیں ہیں وہ جہاں پر ڈسکس ہوتی ہیں اس کو فلسفہ سیاست کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا علم اخلاق ایک علم ہے، لیکن علم اخلاق کے جو مبانی ہیں وہ جہاں پر ڈسکس ہوں گے اس کو فلسفہ اخلاق کہتے ہیں، یعنی فلسفی آف ایتھکس۔ تو یہ ایک اصطلاح پائی جاتی ہے، اس اصطلاح کو کہتے ہیں اپنا فلسفہ مضاف، فارسی میں ہے، انگلش میں جو ہے اس کی تعبیر وہ ہے فلسفی آف، مثلا جس طرح یہ ہے فلسفی آف ایتھکس، فلسفی آف پولیٹیکل سائنسز، مثلا
فلسفی آف مثلا سائیکالوجی، فلسفی آف مثلا سوشیالوجی، تو یہ ایک فلسفے کی اصطلاح ہے۔ اس فلسفے کی اصطلاح میں کیا ہے؟ فقط اس علم کے مبانی کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ جس علم پر آپ ناظر ہیں۔ اگر سیاست ہے تو فلسفی آف پولیٹیکل سائنس مثلا جو ہے، آپ اس کے مبانی پر بحث کر رہے ہوں گے تو فلسفے سے یہاں سے مراد پھر فلسفی آف پولیٹیکل سائنس ہوگا، اس کے سیاست کے مبانی کے اوپر آپ جو ہیں وہ بحث کر رہے ہوں گے، اور اسی طریقے سے باقی علوم پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا تعریف فلسفہ کرتے ہوئے ان ٹرمز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ سننے میں ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلسفے کی کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو ہیں وہ مشکلیں موجود ہیں، تعارض موجود ہے، ٹکراؤ موجود ہے فلسفے کی تعریفوں کے اندر، پس فلسفہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ فلسفے کی جو مختلف ٹرمز ہیں ان سے ناآشنا ہوتے ہیں، وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے وہ فقط ایک ہی علم ہے، ایک ہی ٹرم رکھتا ہے، اور ماہرین جو مختلف تعریفیں کر رہے ہیں وہ آپس میں سازگار نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ تعریفوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، بس جو ہے فلسفے سے دور ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مشکل کیا ہے ان کی؟ مشکل یہ ہے کہ انہوں نے ان ٹرمز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 4 ٹرمیں تھی فلسفے کی، اور ہماری کون سی مد نظر ہوگی جو فلسفہ مقدماتی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر کون سی ٹرم ہمارے مد نظر ہے؟ وہ فلسفہ یعنی میٹافزک امور سے بحث کرنے والا جو علم ہے وہ ہمارے مد نظر ہے، یعنی انٹالوجیکل مباحث جو ہیں، بحثیں جو ہیں وہ مد نظر ہوں گی ہمارے۔ اس کی وضاحت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر میں اگلے درس میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے۔ بحث میرا خیال میں ظاہر سی بات میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ توجہ طلب بحثیں ہیں، مشکل بعض اوقات بحثیں جو ہیں وہ لگتی ہیں، چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں فلسفے کے اندر کہ جو عام انسان پہلے جو ہے وہ اس کو متوجہ نہیں ہوتا، سنی ہوئی نہیں ہوتی اس نے وہ بحثیں، تو پہلی دفعہ بہت ہی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے ان بحثوں کو تحمل کرنا۔ تو انشاءاللہ اگر آہستہ آہستہ ساتھ رہیں گے، ان بحثوں کے اندر سوال جواب کرتے رہیں گے اور اس کو بار بار درس کو سنیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مباحث آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور فلسفہ جو ہے وہ جو تاثیر رکھتا ہے انسانی زندگی کے اوپر، اس کو آپ خود اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ بس یہ فلسفہ کی جو ٹرمز تھی اس کی بحث ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم فلسفہ جو ہمارے مد نظر ہے اس کی تعریف کو ہم بیان کریں گے، اور پھر ہم فلسفے کے مسائل میں داخل ہو جائیں گے کہ ہم کن کن مسائل سے بحث کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس ہفتے کی ہماری آخری کلاس ہوگی، تو اس کے اندر فلسفے کی تعریف اور فلسفے کی جو ہے وہ وضاحت جو ہمارے مد نظر ہے اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ، تو توجہ کیجیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔